اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ رواہ البخاری و مسلم. معزز و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بہت ہی عظیم اور بابرکت اور قیمتی مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس ماہ کے متعلق قرآن پاک میں بھی اور احادیث رسول میں بھی مختلف انداز میں اس کی عظمتوں اور اس کی برکتوں اور اس کی فضائل کو بیان کیا گیا. اس چینل کے ذریعے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات اس ماہ سے متعلق بیان فرمائے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، تاکہ اس ماہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہمیں ہو جائے اور اس مہینے کو ہم پوری طرح وصول کرنے والے بن جائیں. اللہ نے ایک عمومی مزاج اور ایک ماحول بنایا ہے مغفرت کا، رحمت کا، برکتوں کا، عبادات میں ترقی کا. اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ماہ مکرم کو پوری طرح وصول کر لیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت رحمتوں کے اور جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. استاد الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کی تشریح میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور مخلص اور اطاعت شعار بندے جب ان کے سامنے رمضان آ جاتا ہے تو یہ طاعات کی طرف، حسنات کی طرف بڑھ جاتے ہیں. وہ دنوں میں روزہ اور ذکر و تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، رات میں تراویح اور تہجد اور توبہ اور استغفار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے انوار اور برکات عام لوگوں کے قلوب تک منتقل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکیوں سے کوسوں دور رہا کرتے تھے وہ بھی اس عمومی ماحول کے نتیجے میں مسجدوں کی طرف آنے لگتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، ذکر و تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تراویح کے اہتمام میں مشغول ہو جاتے ہیں. گویا ایک پورا مزاج اللہ تعالیٰ ایک پورا ماحول بنا دیتے ہیں خیر کا، برکت کا، خیر کی طرف بڑھنے کا، سبقت کرنے کا، قرآن کی تلاوت کو بڑھانے کا، توبہ و استغفار کرنے کا. تو جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمانی رمق باقی ہوتی ہے وہ اس عمومی ماحول کو دیکھ کر اللہ کی مرضیات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ رمضان میں تمام گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور تمام شرور اور فتنوں کی چیزوں سے اپنی طبیعت کو دور کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور عبادتوں میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ مومنین اور مخلصین ہیں کہ جن کے نتیجے میں عام مسلمان بھی نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. لیکن جو خدا سے ناآشنا لوگ ہیں، جنہیں کوئی نیکیوں سے سروکار نہیں اور رمضان کے آنے سے جن کی زندگی میں کوئی چینجز نہیں آتا، نہ رمضان کے آنے سے ان کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی جانب سے ان عطا کردہ رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہمیں
یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے، ذکر میں مصروف رہے، کیونکہ ایسے حالات میں ایسا ماحول اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے کہ جس میں عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے، شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر پاتا۔ ہر انسان کی یہ سوچ بننے لگتی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، اللہ کا ذکر کروں، قرآن کی تلاوت کروں، نماز پڑھوں، خدا سے توبہ اور استغفار کروں، خدا سے چپ کے میں باتیں کروں، خدا کے سامنے اپنی گناہوں سے توبہ کروں، خدا کے سامنے روؤں، کبھی سجدے میں روؤں، کبھی قیام کے ساتھ روؤں، کبھی ہاتھ اٹھا کر روؤں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہ کو یاد کر کے خدا کے سامنے میں اپنے گناہوں سے استغفار کروں۔ اور پھر اللہ رب العزت ان عبادات کے نتیجے میں اسے وہ تمام رحمتیں اور برکتیں جو خدا کی طرف سے اس ماہ مبارک میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے قلبی سکون محسوس ہوتا ہے کہ اور اس کی لذت و عبادتوں میں محسوس کرتا ہے، تلاوتوں میں محسوس کرتا ہے، ذکر و اذکار میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں وقت ملا ہے خدا کی طرف سے اسے پوری طرح سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔